بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ احباب ذی وقار، آج کی گفتگو میں عظمت قرآن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو قرآن پاک کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید آخری کلام کو بڑی عزت و عظمت بخشی ہے۔ 7ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا جانے والا قرآن جب مومن سنتے ہیں ترا اعینہم ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں، آپ مشاہدہ فرمائیں کہ ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ تفیض من الدمع آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنسو سے آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، آنکھیں بھر جاتی ہیں جب وہ قرآن کو حق پہچانتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے 11 مرد اور 4 عورتیں مکہ والوں کی تکلیف اور پریشانیوں سے تنگ آ کر حضور کی اجازت سے حبشہ کی طرف چلے گئے، جسے ہجرت اولا کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز ہونے لگا تو وہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ ان 11 مردوں میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی شامل تھے، اور عورتوں میں حضرت رقیہ اور حضرت ام سلمہ بھی تھیں، پھر حضرت جعفر طیار اور کچھ اور لوگ بھی حبشہ پہنچ گئے، یعنی 2 قافلے حبشہ میں پہنچے۔ مکہ والوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ میں چلے گئے ہیں اور ان کو حبشہ کے لوگوں نے پناہ دے دی ہے اور نجاشی نے انہیں امان دے دی ہے، تو پھر ایک یہاں پریشان کر رہے تھے، پھر حبشہ میں چلے گئے تاکہ ان کو اور پریشان کریں اور بدنام کریں اور طرح طرح کی جھوٹی افترائی باتیں کریں، کذب و افترا سے کام لیں۔ تو نجاشی حبشہ کے بادشاہ سے کافروں نے جا کے ملاقات کی کہ تمہارے پاس کچھ مسلمان آئے ہیں، یہ بڑے فتنہ فساد والے لوگ ہیں، یہ قاتل ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، طرح طرح کی انہوں نے بکواسات کی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ میں ان کی بات کو دہرا رہا ہوں، بات سمجھنے کے لیے آسان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی کہ یہ تمہارے ملک میں فساد پھیلائیں گے، تمہارے ملک میں لڑائی جھگڑے کریں گے، جہاد کریں گے، اور طرح طرح کے تم پر ظلم و ستم کریں گے، لہٰذا ان کو بھگا دو، یہاں سے ان کی امان ختم کر دو، ان کو حفاظت نہ دو، کل کو پریشان ہوں گے۔ نجاشی بڑا سمجھدار بادشاہ تھا، بہت سمجھدار بادشاہ تھا۔ اس نے کہا اچھا میں تحقیق کرتا ہوں، ہم اس پر بات کریں گے، جو ہوگی فیصلہ بعد میں کریں گے۔ چنانچہ نجاشی نے پارلیمنٹ میں ان صحابہ کرام کو بلایا اور پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، ان کے بارے میں کیا خیالات اور کیا جذبات رکھتے ہو؟ تو
حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سورت مریم کی تلاوت شروع کر دی. سورت مریم میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کا تذکرہ تھا، اور قرآن مجید کا ایک اپنا روب تھا، دبدبہ تھا، کلام برحق کا اپنی رحمت تھی، برکت تھی. بس روایات میں آتا ہے اور تفاسیر میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر نے سورت مریم پڑھنا شروع کی، تلاوت کرنا شروع کی، پورا ایک پارلیمنٹ پر عجیب سما قائم ہو گیا. پارلیمنٹ پر عجیب فضا قائم ہو گئی. پارلیمنٹ پر قرآن کی حقانیت کی، قرآن کے نور نے ان کے سامعین کے دلوں کو روشن اور منور کر دیا، حتیٰ کہ وہ تڑپنے لگے اور رونے لگے. سب کی آنکھیں بھر گئیں، سب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے قرآن کی عظمت سن کر، قرآن کی شان سن کر، قرآن کا کلام سن کر. سب کی آنکھیں پرنم ہو گئیں. اور اسی طرح ایک اور واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا دربار مبارک لگا ہوا تھا، 70 حبشہ کے لوگ پھر آئے. قرآن سن کر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب بڑھے، اور ان کی خواہش تھی کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی قرآن مجید کو سماعت کریں. چنانچہ وہ لوگ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت یاسین کی تلاوت سنائی. قربان جائیں وہ کیسا سما ہوگا. خیر القرون قرنی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک دور اور مبارک ذات اور مبارک صحابہ اور مبارک مسجد نبوی. اندازہ کریں آپ. پھر جب ان حبشیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت یاسین سنائی تو وہ وجد میں آ گئے، کیف میں آ گئے، عشق میں آ گئے، محبت میں آ گئے، چاہت میں آ گئے، قرآن کی محبت میں ڈوب گئے، قرآن کی محبت میں غرق ہو گئے. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ سر پہ اپنے سر کو کھجلاتے رہ گئے کہ ہم کہاں گھوم رہے ہیں، ہم کہاں گمراہ ہو رہے ہیں. اتنی بڑی روشن اور ہدایت بھری کتاب قرآن مجید سے ہم کیوں دور ہیں. تو وہ تڑپنے لگ گئے، رونے لگ گئے. تو قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن اتارا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کی آنکھیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے عقیدت رکھتے ہیں، قرآن کا ادب کرتے ہیں، قرآن کا احترام کرتے ہیں. ان کی آپ آنکھیں دیکھیں گے ہر وقت پرنم ہوتی ہیں. میرا کلام سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، ان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت تبدیل ہو جاتی ہے. تفید من الدمع، آنکھوں سے، ان کی آنسوں سے آنکھیں بھر جاتی ہیں. فرمایا پھر وہی لوگ کہتے ہیں، یقولون ربنا آمنا، آئے ہمارے پروردگار. وہ حبشے کے لوگوں کے کلمات کو رب نے ارشاد فرمایا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اے اللہ ہم ایمان لائے، ہمیں شاہدین لوگوں میں لکھ دے. جب انہوں نے قرآن سے یہ محبت کی، قرآن سے عقیدت رکھی اور کہا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، کہ کیا ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم ایمان نہ لائیں اس پر جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر حق قرآن اترا. ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہ ایمان لائیں. وَنَطْمَعُ، ہم امید رکھتے ہیں ان يدخلنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں داخل کر دے گا مع القوم الصالحین، نیک صالح قوم میں اللہ ہمیں داخل کر دے گا. رب نے جب قرآن سے محبت دیکھی، وارفتگی دیکھی، قرآن سے عقیدت دیکھی، قرآن سے ادب دیکھا، قرآن کی محبت میں ان کا رونا دیکھنا، آنسو دیکھے، رب نے فرمایا تم نے قرآن سے محبت کی ہے، قرآن سے عقیدت کی ہے، تمہاری توجہ قرآن کی جانب بڑھی ہے، تم نے اپنی نظر، فہم، فکر، عقل، دانش، ہر چیز کو قربان کر دیا ہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا تم نے ہر چیز قرآن پہ قربان کر دی ہے، قرآن پہ نچھاور کر دی ہے، میں نے جنت تم پر نچھاور کر دی ہے، وہ جنت جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اسی طرح
सूरत अनफाल में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया मोमिनों की शान बयान करते हुए, फरमाया व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को आप देखेंगे जब उनके पास आयात कुरानी पढ़ी जाती हैं, कुरान की तिलावत की जाती है, महबूब आप देखेंगे कि उनके ईमान बढ़ जाते हैं, उनके ईमान का लेवल, उनके ईमान का दर्जे बढ़ जाते हैं, ईमान में ताजगी आ जाती है, ईमान में पुख्तगी आ जाती है और ईमान में इजाफा हो जाता है। ये महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद कितनी बड़ी अजमत वाली किताब है। रब ने कैसी कैसी इसमें अजमतें रखी हैं, रहमतें, बरकतें रखी हैं, ये अपने तो अपने बेगाने भी रोए बगैर नहीं रह सके। हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुस्लिम, फरमाया 4 बंदों पर जन्नत आशिक है, 4 बंदों की जन्नत तलबगार है। हर बंदा जन्नत का तलबगार है, हर बंदा जन्नत का मुश्ताक है, हर बंदा जन्नत का आशिक है, लेकिन कैसे वो खुश नसीब, कैसे वो खुशबख्त और बड़े लोग और बड़े सलाहियत वाले लोग होंगे, बड़े ईमान वाले लोग होंगे जिन पर जन्नत आशिक है, जन्नत मुश्ताक है, जिनका दीदार जन्नत करना चाहती है। वो कौन से लोग हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया, पहला तिलावतुल कुरान, फरमाया जो कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत में ज़ौक़ रखते हैं, कुरान की तिलावत में शौक रखते हैं। अल्लाह ने कैसी रहमत भरी किताब को रहमतें और रहमतों में पैक कर दिया, कुरान की पैकिंग और रहमतों में हुई। फरमाया जो कुरान अगर नहीं पढ़ सकता गफलत की वजह से, उसे कोई टीचर ना मिल सके, सादा दौर था जैसे आज से पहले कुछ अरसा, कुरान की वो तिलावत नहीं सीख सके, कुरान पढ़ना नहीं सीख सके हमारे बुजुर्ग, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कोई बात नहीं, कुरान सुन लिया करो, डबल सवाब कमा लिया करो। आप कुरान सुनने के लिए देखें कैसे कैसे अल्लाह पाक ने ज़राए और सोर्सेज पैदा कर दिए हैं। देखें आप मोबाइल पे, टेप रिकॉर्डिंग पे, टीवी पे, केबल पे, इंटरनेट पे, आप जो मर्जी सूरत सुनना चाहें, जिस कारी की आवाज़ में सुनना चाहें, जिस टाइम सुनना चाहें, रब ने सारे सोर्सेज दे दिए कि बंदा मेरा कुरान से जुड़ा रहे, कुरान से ताल्लुक कायम रखे, कुरान से रिश्ता वाबस्ता रखे, कुरान में ही रहे, कुरान का बन कर रहे। और हदीस पाक में आता है जो बंदा कुरान का बन के रहा, अल कुरान वर रमज़ान यशफ़ाआन लिल अब्द, फरमाए यही कुरान बंदे का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल कर देगा। और फरमाया ये जिसकी शफाअत करेगा, कुरान जिसकी शफाअत करेगा, जिसकी सफारिश करेगा, जिसकी कामयाबी के लिए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेगा, अल्लाह उसकी इल्तिजा कभी रद्द नहीं करेगा, अल्लाह उसकी इल्तिजा को कबूल करेगा। तो प्यारे दोस्तों, 1965 की जंग में बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जब मुसलमान गिरफ्तार हो गए और उनको जेल हो गई, वो जेल में पड़े हुए थे, तो उनके पास सिख आया करते और सिख कहते थे, सिख नॉन मुस्लिम। अंदाजा करें हमारा कुरान इतना रोशन है, इतना, जैसे मैं तो कहा करता हूँ कुरान का फैजान क्या है, कुरान की बरकतें क्या हैं। जैसे एक बर्तन होता है ना, वो पानी से भर जाए और पानी ऊपर से निकल रहा हो, मैं कहता हूं कि कुरान की रहमतें भी ऐसी हैं, जो बर्तन रखो, जो दिल रखो, जो सीना रखो, उसको भी भर देता है और भी बढ़ जाता है, फैजान और बढ़ जाता है, रहमतें और बढ़ जाती हैं, कुरान की करम नवाजियां और बढ़ जाती हैं, कुरान का नूर और बढ़ जाता है। तो हमें तो सिखों की किताब का नाम नहीं आता, लेकिन सिख, ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के सीने रोशन नहीं करता, ये तो सिखों के भी सीने रोशन कर देता है। ये अलग बात है कि उनके मुकद्दर में ईमान नहीं, उनके नसीब में, उनके अज़ल से वो बदनसीब हैं, लेकिन कुरान की रहमतें बरकतें, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वो सिख जेल में आ जाते और मुसलमानों से मुलाकात करते और बात करते और ये कहते कि मुसलमानों,
تم قرآن پڑھتے رہو، اللہ تمہیں یہاں سے نجات دے دے گا، اللہ تمہیں یہاں سے رہائی دے دے گا۔ تمہیں کامیابی ملے گی تو قرآن سے ملے گی، کامرانی ملے گی تو قرآن سے ملے گی، فلاح ملے گی تو قرآن سے ملے گی۔ مسلمانوں نے کہا ہمارے پاس تو یہاں جیل میں قرآن ہی نہیں ہے، تو سکھوں نے کہا ہم اپنے پیسوں سے، اپنی جائیداد سے، اپنی پیسوں سے، اپنی منی سے قرآن لے کر تمہیں دیتے ہیں، تم قرآن میں جستجو رکھو، قرآن سے محبت رکھو اور قرآن کی تلاوت کرو، رب ذوالجلال تمہیں رہائی عطا کر دے گا۔ حتیٰ کہ سکھوں نے مسلمانوں کو قرآن لا کر دیے۔ میرے دوستو، ہم بھی سمجھیں کہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ اگر اس جیل، یہاں عدالت سے، اس جگہ سے رہائی ملتی ہے قرآن کے صدقے، وہاں سے بھی رہائی ملے گی۔ قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، یہ قرآن جب شفاعت کرے گا تو ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے، ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام لے کر دے گا۔ میرے چند کلمات کو آپ کے اور میرے سینے میں اللہ اتارے اور قرآن کی محبت سے ہمارے سینوں کو اجاگر کرے، اور ہر وقت ہمارے کانوں میں، زبان پر قرآن ہی رہے۔ قرآن کی اللہ پاک قیامت والے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا